أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، نیک کام کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجموعہ ازداد کو پیدا کیا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے خیر کو پیدا کیا، نیکی کو پیدا کیا، ایک طرف اللہ نے برائی کو بھی پیدا کیا ہے۔ ایک طرف اللہ نے صحت کو پیدا کیا تو دوسری طرف اللہ نے بیماری کو بھی پیدا کیا ہے۔ ایک طرف اللہ نے دولت کو پیدا کیا ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فقیری کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا مجموعہ ازداد ہے اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بیماری بھی آتی ہے، بیماری میں مومن کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ ضروری حد تک اللہ پہ توکل کرتے ہوئے وہ علاج بھی کرے، دوا کرے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس پر وہ صبر کرے، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسا اوقات دنیا میں الجھنیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ بھئی دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے ہی، موت آتی ہے، زندگی ہوتی ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے، آدمی دنیا سے جاتا ہے۔ دنیا سے جانا بھی یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، دنیا میں آنا بھی یہ اللہ کے حکم بھی سے آتا ہے۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، آئی قضا حیات لیے لے چلی چلے۔ دنیا میں انسان اپنی خوشی سے نہیں آتا ہے، اللہ بھیجتا ہے تو دنیا میں آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دنیا سے اٹھا لے گا، انسان اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اصل چیز گھبرانے کی، ڈرنے کی وہ یہ ہے کہ کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت نظام الدین صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، جن کا نصاب تیار کیا ہوا ہے مدارس کے اندر، جو نصاب چلتا ہے جس کو درس نظامی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے لے کر چھوٹے تمام مدرسوں تک انہی کا ترتیب دیا ہوا نصاب ہے۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو بیوی نے کہا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نظام الدین جا رہا ہے، نظام الدین کا اللہ باقی ہے، جو نظام الدین کو لے جا رہا ہے وہی تمہارا بھی انتظام کرے گا۔ انتظام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، مؤذن رسول کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ اذان کا فریضہ وہ انجام دیتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، دنیا سے جانے لگے، تو ان کی بیوی نے کہا واہ حسرتا، ہائے افسوس، اب کیا ہوگا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرا کیا حال ہوگا اور بال بچوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان تھا جو ایمان نے ان کو بلوایا اور جواب دیا، اور تاریخ میں یہ جملہ لکھا گیا۔ انہوں نے فرمایا بل واطربا غدا نلقا محمدا وحزبہ، یہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، یہ غم کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خوشی کا مقام ہے۔ موت خوشی کا مقام ہے۔ باطربا
کیا ہی خوشی کا مقام ہے۔ واطربا کا ترجمہ خوشی نہیں کر سکتے ہیں، خوشی کا جو ادنا درجہ اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے اظہار کا طریقہ جب اختیار کرتا آدمی، تو اس وقت عربی زبان کا جو لفظ بولا جاتا ہے واطربا کا لفظ بولتے ہیں کہ نہایت بہت زیادہ یہ خوشی کا مقام ہے۔ غدن نلقا محمدًا وحزبہ، کل ہم ملاقات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے، اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی، محبوب سے ملاقات ہوگی۔ تو جو بندہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، اللہ سے محبت پیدا کر لیتا ہے، تو یہ فانی دنیا کی اوقات اس کے سامنے نہیں رہ جاتی۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ قبرستان جانے سے گھبراتے ہیں اور گاؤں میں رہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ کما کے رکھا ہوا ہے، اس لیے دنیا میں خوشی ہوتی ہے، اور آخرت کو اجاڑ رکھا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے، اس لیے آخرت سے اس کو ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے۔ اور جو بندہ آخرت کے لیے بھیجتا ہے اپنے اعمال، نیک اعمال، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، تو اس کے لیے مرنا بھی اتنا ہی محبوب ہو جاتا ہے کہ ہم تو وہاں جا رہے ہیں جہاں ہم نے بہت سارے نیکیوں کو بھیج رکھا ہے، اعمال کو بھیج رکھا ہے، اچھائیوں کو بھیج رکھا ہے۔ آج ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور، ہماری محبت اللہ سے کمزور ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے ملنے سے ڈرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایک پل ہے جو بندے کو محبوب سے ملاتا ہے، اور وہ پل نہ ہو تو محبوب سے نہیں مل سکتا۔ اس پل کو جب تک پار نہیں کریں گے ہم اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے نہیں مل سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس دنیا میں اگر آدمی یہ سوچ لے، اس سوچ کو لے کر کے چلے، تو دنیا موت اور حیات کی جگہ ہے، اور اس لیے اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ آدمی آزمائے انسان کو کہ کون اچھا عمل کر کے جاتا ہے، کون برا عمل کر کے جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اچھا عمل کر کے جاتے ہیں۔ موت جوانی میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، بچپن میں بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آگاہ دیتے ہیں بندوں کو کہ تم کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت میں مطمئن نہیں رہنا، یہ مطمئن رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آخرت کو پیش نظر رکھنا، آخرت کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے آخرت میں بڑا اونچا مقام طے کرتے ہیں، بہت اونچا مقام طے کرتے ہیں۔ جنت کے بھی درجات ہیں، ادنا درجہ، اوسط درجہ، اعلیٰ درجہ۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے مقامات عطا فرمائیں گے، جو نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور اللہ کا قرب ہوگا، اللہ کے قریب وہ جگہ ہوگی جہاں وہ بندہ رہے گا، اوپر سے نیچے دیکھے گا، نیچے سے لوگ اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بڑا ہی اونچا اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی فرسٹ کلاس کی وہ جگہ ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، بڑے بندوں کو، اپنے بزرگ ترین بندوں کو رکھے گا۔ بسا اوقات دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک اونچی جگہ متعین کرتے ہیں کہ اس کو مرنے کے بعد وہ جگہ ہمیں دینا ہے، لیکن اس بندے کا عمل ویسا نہیں ہوتا، اور عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ دنیا میں جتنا نیک کا کام کرنا چاہیے، نیکی کا کام کرنا چاہیے، نہیں کر پاتا۔ جتنی تسبیح پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ پاتا ہے، جتنی تلاوت کرنی چاہیے نہیں کر پاتا ہے، جتنی نماز پڑھنی چاہیے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اور جتنا بھی کار خیر ہیں وہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن جنت میں اس کے لیے اسپیشل مقام موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے اس کے ساتھ کچھ آزمائش لگا دیتے ہیں، پریشانی لگا دیتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں،
کبھی پریشانی کی شکل میں، کبھی بچوں کی بیماری کی شکل میں، کبھی اپنی بیماری کی شکل میں، اور اس بیماری میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں۔ پریشانی میں اللہ تعالیٰ اللہ کے پر توکل کرنا اسے سکھا دیتے ہیں، تو اس توکل اور صبر اور کے نتیجے میں، سہنے کے نتیجے میں، اللہ کے حکم پر راضی رہنے کے نتیجے میں بہت سارے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس اسٹینڈرڈ اور شاندار اور خوبصورت مقام پر پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائش میں امتحان حال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرچے کو بھی آؤٹ کر دیا ہے، اپنے سوالات کو بھی آؤٹ کر دیا، دنیا میں بتا دیا ہے کہ جیسے امتحان میں مدرسوں کے اندر، اسکول اور کالجز کے اندر پیپر بنتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، سوالات کو مخفی رکھا جاتا ہے، کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ بچہ کتنی تیاری کر کے آیا ہے، کتنی محنت کر کے آیا ہے۔ وہ اپنی محنت کے بقدر، اپنی محنت کے بقدر، اپنی صلاحیت کے بقدر امتحان میں وہ لکھتا ہے، پھر نمبرات حاصل کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان حال میں بھیج کر کے اور ہر چیز کو اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد تم سے کیا کیا پوچھا جائے گا، کیا کیا سوالات ہوں گے، مرنے کے بعد تمہیں کیا کیا کن حالات سے تمہیں گزرنا ہے۔ نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، رسولوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتا دیا، اپنی کتابوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے کہ ہم تاکہ اس کے مطابق تیاری کر کے ہم جائیں۔ لیکن ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، ہماری بے توجہی کا نتیجہ ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھے گا جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سود نہیں کھانا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، اور ہم دنیا میں سود بھی لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ زنا اور شراب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، یہ تمہیں نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، ہم یہ بھی کام کرتے ہیں، ہم ظلم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا تھا ظلم نہیں کرنا تھا، ہم ظلم بھی کرتے ہیں، ڈنڈی ماری کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے آنکھوں کی خیانت کرتے ہیں، کانوں کی خیانت کرتے ہیں، زبان کی خیانت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے اعضاء ہیں، یہ آنکھ جس کے اندر روشنی ہماری نہیں ہے، یہ کان جس کے اندر قوت سماعت ہماری نہیں ہے، یہ زبان جس کے اندر قوت گویائی ہماری نہیں ہے، اور یہ دلوں کا دھڑکنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور کوئی بھی قدم اٹھنا ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ان تمام اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ نماز فرض ہے، سب کو معلوم ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ روزہ فرض ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن بہت سارے لوگ روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن زکوٰۃ ہم دینے سے جی چراتے ہیں۔ حج کرنا صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن ہم صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے، ہمارے اوپر غفلت چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر مخاطب کیا ہے بندوں کو، اور یہ کہا ہے کہ اے لوگو تم کو مرنا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا کوئی انسان جو یہ کہتا ہو کہ ہمیں نہیں مرنا ہے۔ سب کو مرنا ہے، سب کو یقین ہے کہ مریں گے، دنیا سے جائیں گے، دنیا چھوڑنا ہے۔ کسی دہریہ سے دہریہ آدمی کو، منکر سے منکر آدمی کو، کافر سے کافر آدمی کو، اور خراب سے خراب آدمی کو پوچھ لیں آپ دنیا میں بھئی دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، وہ کہیں گے بھئی دنیا میں جتنے دن بھی رہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں یہ کہنا چاہیے کہ تم لوگ مرو گے، تم لوگ مرو گے، مر کر میرے پاس آؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے آیت کے اندر، وہ چونکانے والا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لامیتون۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں یہاں پر لفظ انا
استعمال کرنا پھر لا میتون استعمال کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم ضرور بالضرور یقیناً مرو گے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کوئی دنیا میں منکر تھا؟ عربی لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر ان بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، لام بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، تاکید کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے جب فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تم ضرور بالضرور مرو گے، حالانکہ کوئی موت کا منکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتایا علماء نے، مفسرین نے، اہل بلاغت نے، اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، جانتا سب کچھ ہے لیکن بھول جاتا ہے، مرنا ہے لیکن مرنے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے پاس جانا ہے اس کو بھول جاتا ہے، ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آدمی بوڑھا سے بوڑھا بھی ہو گیا ہے، 90 سال 100 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، لیکن آپ جب اس سے پوچھیں گے تو اپنی تمناؤں کا اظہار کریں گے، آرزوؤں کا اظہار کریں گے کہ ایسا ہو گیا، ایسا بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ سب خیالات ان کے اندر مضبوط ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود بھی، عمر کے ایک مقام پر پہنچ جانے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، خوف پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں جب دیکھیں گے کہ مشغول ہے تو اس کا عمل یہ بتا رہا ہوگا، زبان اگرچہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ مرنا ہے، لیکن اس کا عمل کہہ رہا ہوگا کہ اسے نہیں مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو چونکانے کے لیے، اسی کو تڑپانے کے لیے، اسی کو ہوشیار کرنے کے لیے، اسی کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے ان لام کو اس سینٹینس کے اندر استعمال فرمایا ہے کہ لوگوں تم کو بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، چاہے تم جس حال میں ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، ایک وقت ہمارا ملک الموت تمہارے پاس پہنچے گا اور تمہاری روح کو قبض کرے گا، ہمارے پاس آنا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کو اتارو، غفلت کی چادر کو پھاڑو، ہماری طرف دوڑو، ہماری طرف آؤ۔ ایسے وقت میں اللہ انسانوں کو اللہ کی اس آواز کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اپنی مشغولیات کے اندر کمی کرنی چاہیے، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اللہ